بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین کے حقوق نہ دینا اور ناحق سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کے خاتمہ کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت الیاس علیہ السلام کی خاتمہ کا نام متا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کی عبادت کہاں کیا کرتے تھے؟ جواب: اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام پہاڑوں میں جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ متا نامی خادمہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا التجا کی تھی؟ جواب: متا نامی خاتون کا ایک بیٹا تھا جو دودھ پیتا انتقال کر گیا تھا۔ انہوں نے التجا کی تھی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میرے بیٹے کو زندہ کریں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کیا معجزہ دکھایا؟ جواب: حضرت الیاس علیہ السلام نے وضو کر کے نماز پڑھی اور بارگاہ الہی میں دعا کی اور آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ایک مردہ بچے کو زندہ کیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا سے جو بچہ زندہ ہوا تھا وہ بڑے ہو کے کیا بنا؟ جواب: حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا کی برکت سے زندگی پانے والا وہ بچہ اللہ کریم کے پیارے نبی اور رسول حضرت یونس علیہ السلام تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کس شہر میں پیدا ہوئے تھے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام دجلہ کے کنارے پر آباد عراقی شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کن کی اولاد میں سے تھے؟ جواب: اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام حضرت بنیامین بن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ متا کون تھے؟ جواب: مختلف رائے ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ متا آپ کی والدہ کا نام تھا اور بعض کا کہنا ہے کہ متا آپ کے والد صاحب کا نام تھا۔ انبیاء میں سے سب سے زیادہ کون اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے؟ جواب: اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کن سے شادی کی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام نے شہر رملہ کے ایک ولی حضرت زکریا کی بیٹی سے شادی کی۔ حضرت یونس علیہ السلام بیت المقدس کب تشریف لائے؟ جواب: ولی اللہ کے انتقال کے بعد حضرت یونس علیہ السلام بیت المقدس تشریف لے آئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے بیت المقدس شام سے کس شہر کی طرف ہجرت کی؟ جواب: آپ علیہ السلام نے ملک شام سے ہجرت کی اور دریائے دجلہ کے کنارے آباد ہو گئے۔ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو کتنی عمر میں نبوت عطا کی گئی؟ جواب: آپ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے 40 سال کی عمر میں عطا کی گئی۔
حدیث مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آ جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو کس بستی کی طرف بھیجا گیا؟ جواب، آپ کو عراق میں سرزمین موصل کے قریب بستی نینوا کی جانب بھیجا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ جواب، آپ علیہ السلام کی قوم کو قوم ثمود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا تھا ان کی تعداد کتنی تھی؟ جواب، قوم ثمود کی تعداد تقریباً 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ جب بیل کے درخت کو کیڑا لگ گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کی کیا حالت تھی؟ تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ جواب، جب بیل سوکھنے لگی تو یونس علیہ السلام کو بہت غم ہوا، تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، یونس، تم کو اس بیل کے سوکھنے کا بہت رنج ہوا جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1,00,000 سے زیادہ آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، اس کو برباد اور ہلاک کر دینے میں ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی، اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق و مہربان نہیں ہیں جتنا کہ تجھ کو اس بیل کے ساتھ انسیت ہے جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا کر کے ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان کے یہ نامناسب ہے کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرے اور نفرت کے ساتھ ان سے جدا ہو۔ آپ نے ایسی جلد بازی اختیار کی، آپ نے وحی کا بھی انتظار نہ کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کن چیزوں کو ذکر الہی کرتے ہوئے سنا؟ جواب، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جنات، پانی، ریت، مچھلی اور دیگر دریائی جانوروں کو ذکر الہی کرتے ہوئے سنا۔ حضرت یونس علیہ السلام کس دن مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے؟ جواب، حضرت یونس علیہ السلام 10 محرم شریف کے دن مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے کون سا درخت اگایا اور آپ علیہ السلام کے لیے کون سا معجزہ ہوا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک کدو کا درخت اگایا اور آپ علیہ السلام کے لیے کدو کا درخت اگ جانا ہی معجزہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر قرآن پاک میں کتنی سورتیں ہیں؟ جواب، آپ علیہ السلام کے نام پر قرآن پاک میں 1 سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو کس شہر اور کس کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ نینوا کس علاقے کا شہر تھا؟ جواب، یہ موصل کے علاقے کا ایک بڑا شہر تھا۔ نینوا کے لوگ کس کی عبادت کرتے تھے؟ جواب، نینوا کے لوگ بت پرستی کرتے تھے، وہ کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا حکم دیا؟ جواب،
حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا۔ نینوا کے لوگوں نے کس کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلا دیا؟ جواب: نینوا کے لوگوں نے اپنی سرکشی اور تکبر کی وجہ سے اللہ عز و جل کے رسول حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حدیث مبارکہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز کی اچھی طرح حفاظت کی تو یہ اس کے لیے قیامت کے روز نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے اس کی پوری طرح حفاظت نہ کی تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگی، نہ دلیل اور نہ نجات۔ اور ایسا آدمی قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے نینوا کے لوگوں کو کیا خبر سنائی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام نے نینوا کے لوگوں کو خبر سنائی کہ ان قریب تم لوگوں پر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی خبر سن کر نینوا کے لوگوں نے آپس میں کیا مشورہ کیا؟ جواب: نینوا کے لوگوں نے یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں کس بنا پر ڈالا گیا؟ جواب: نینوا کی قوم کا قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ تو یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ انہیں بھی جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں آپ اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے۔ آپ علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور کرائے کے بغیر سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب وسط میں پہنچی تو دفعتاً ٹھہر گئی، آگے بڑھتی اور نہ پیچھے۔ کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری اس کشتی میں کوئی ظالم گناہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گناہگار میں ہی ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبی خوف کی وجہ سے تھا، بے اذن الہی نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یوں چلے آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اذن الہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے قرعہ اندازی کی تاکہ جس کا نام نکلے اسے دریا میں ڈال دیا جائے گا، لیکن قرعہ اندازی میں بھی آپ علیہ السلام کا ہی نام نکل آیا۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قرعہ اندازی کی اور ہر مرتبہ آپ علیہ السلام کا ہی نام آتا رہا۔ نینوا کے لوگوں نے عذاب آنے اور نہ آنے کے بارے میں کیا اندازہ لگایا تھا؟ جواب: یہ دیکھو، اگر وہ رات کو اس شہر میں رہے تو سمجھ لینا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ ضرور عذاب آئے گا۔ رات کے وقت نینوا کے لوگوں نے کیا دیکھا؟ جواب: رات کے وقت نینوا کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے ہیں۔ نینوا کے لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ عذاب آ رہا ہے، اور عذاب آتے ہی شہر کے باشندوں نے کس کی تلاش میں جستجو شروع کی؟ جواب: صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے کہ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں
اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے، تو لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں جستجو شروع کی، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ جب لوگوں پر عذاب آیا تو شہر کے لوگ کس کے خوف سے کانپ اٹھے تھے اور اپنا سب کچھ اٹھا کر کس طرف نکل گئے۔ جواب: شہر کے تمام لوگ خوف خدا کے ڈر سے کانپ اٹھے تھے اور سب کے سب عورتوں، بچوں، بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے تھے۔ حدیث مبارکہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن و حدیث کا علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، زنا کی کثرت ہو جائے گی، شراب لوگ زیادہ پینے لگیں گے، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ حالت یہ ہو جائے گی کہ 50 عورتوں کو سنبھالنے والا ایک مرد ہوگا۔ نینوا کے لوگوں نے عذاب کے بعد کس طرح حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لایا؟ جواب: نینوا کے لوگ رو رو کر سچے دل سے یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار اعلان کرنے لگے۔ نینوا کے لوگ کس سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے تھے۔ جواب: شوہر بیوی سے اور مائے بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار کرنے میں مشغول ہو کے اور بارگاہ الہی میں گر گرا کر آہوزاری شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے نینوا کے لوگوں پر کس طرح سے عذاب ختم کیا؟ جواب: سچی توبہ کر کے خدا عز و جل سے یہ عہد کر لیا کہ یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر سچے دل سے ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ انداز پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ نینوا کے لوگ دوبارہ شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ کیسے رہنے لگے؟ جواب: ناگہاں دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئیں اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تو یونس علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ جواب: الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلا شبہ میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی کس آواز کو سنا اور دعا کو قبول فرمایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا اور دعا کو قبول فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو کیا حکم دیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے، چنانچہ مچھلی نے ساحل پر یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تو آپ علیہ السلام کے جسم کی حالت کیا تھی؟ جواب: آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کسی پرندے کا بچہ پیدائشی ہو جس کا جسم بے حد نرم ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دوبارہ کہاں جانے کا حکم دیا گیا؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو دوبارہ نینوا جانے کا حکم دیا گیا اور قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائیں تاکہ خدا کی اس قدر کثیر مخلوق ان کے فیض سے محروم نہ رہے۔ نینوا کی قوم نے جب حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا تو قوم کی کیا حالت ہو گئی؟ جواب:
قوم نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو بے حد مسرت و خوشی کا اظہار کیا اور ان کی رہنمائی میں دین و دنیا کی کامرانی حاصل کرتی رہی۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا کے لوگوں کو بت پرستی سے کتنا عرصہ روکتے رہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کو بت پرستی سے روکتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کیا گیا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا سفارش کی؟ جواب: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو مچھلی کو حکم دیا، ان کو لے لو، لیکن ان کے گوشت پر تیرا تصور نہیں، کیونکہ یہ تیری غذا نہیں ہے۔ جب مچھلی آپ علیہ السلام کو لے کر سمندر کی انتہائی نچلی سطح میں پہنچی تو آپ علیہ السلام نے کچھ آہٹیں سنی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ اس موقع پر حضرت یونس علیہ السلام نے بھی تسبیح کی۔ جب فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی تسبیح سنی تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم ایک نحیف اور کمزور سی آواز کسی اجنبی زمین سے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، وہ تو نیک بندے ہیں اور ان کی طرف سے ہر شب و روز آپ کے پاس نیک عمل پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، یہ میری بہت اچھی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو سمندر کے کنارے ڈال دیا۔ حدیث مبارکہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف نقصان کی وجہ سے جو اس پر نازل ہو موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر موت کی تمنا ضروری ہی ہو جائے تو یوں کہے، اے اللہ، مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک یہ زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے موت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔